بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ ہمارے معاشرے کا یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو محض جہالت اور غلط رہنمائی کی وجہ سے شرکیہ افعال کو نیک کام سمجھ کے کر رہی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو معاشرے کے رسم و رواج، آباء و اجداد کی تقلید اور خاندانی زنجیروں میں جکڑے اس راستے پر چل رہے ہیں۔ انسان کی زندگی میں پیدائش، نکاح اور موت بڑی اہمیت کے حامل واقعات ہیں۔ ان تینوں وقتوں میں اگر ہم دیکھیں تو شرکیہ رسومات اور بدعات کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو انسان کی موت کے بعد بھی ایک لمبی مدت تک جاری رہتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے والا ہوں وہ اس تعلق سے ہے کہ کس طرح سے ایک مردے کو قبرستان میں دفنانے کے بعد یا اس کو دفن کرنے سے پہلے مسلمان مختلف قسم کی بدعات و خرافات میں مبتلا ہو کر کے اس میت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ایک انسان کی جب وفات ہوتی ہے تو شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا ہے اس پر اسے صبر کرنا چاہیے۔ آہو بکا کرنا، نوحہ اور ماتم کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ قضا و قدر جو ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے ایک مسلمان کو میت پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ میت کی تجہیز و تکفین کا جلد سے جلد انتظام کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میت کو غسل دینے کا موقع آتا ہے تو جلد از جلد میت کو غسل دینا چاہیے اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے اسے قبرستان پہنچانا چاہیے۔ غسل دینے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے میت کو کفن پہنانے کا، تو میت کو اچھے سے اچھا کفن پہنانا چاہیے، اور خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کو مکلف بنایا جائے کہ وہ کسی کی کفن کا انتظام کرے تو اسے چاہیے کہ مرنے والے کے لیے بہتر سے بہتر کفن کا انتظام کرے۔ تو میت انتقال ہوا، گھر والوں نے صبر کیا، میت کی تجہیز اور تکفین کر دی، غسل دے دیا، اب میت کو جنازے کو گھر سے اٹھانے کا وقت ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ اس تعلق سے شریعت جو ہے ہمیں بہت ساری تعلیمات دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز جنازہ اس مرنے والے کے حق میں ادا کیا جائے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے پاکی اور وضو شرط ہے۔ جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی،
اسی طرح سے وضو کے بغیر جنازے کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ جو امام جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے تو امام کو چاہیے کہ اگر جنازہ مرد کیا ہے، میت مرد ہے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھانی ہے تو وہ امام میت کے سر کے سامنے کھڑا ہو، اور اگر میت عورت کی ہے، مرنے والی کوئی لیڈی ہے، عورت ہے، تو امام میت کے بیچ میں کھڑا ہوگا، یعنی اس کی کمر کے پاس کھڑا ہوگا۔ یہ سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، سب کے سب کو قبلہ رخ ہونا لازم ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں صفیں طاق ہونا بہت ضروری۔ طاق صفوں کا مطلب کیا ہے؟ 1 صف ہو، 3 صف ہو، یا 5 صف ہو، یا 7 صف ہو، یعنی 2 4 6 اس طرح صفیں نہ لگنے۔ حالانکہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس ناحیے سے اگر جنازے میں صفیں طاق لگائی جائیں تو یہ بہتر ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ صفیں طاق ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جب جنازے کی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں تو دل سے نماز جنازہ کی نیت کرنی چاہیے، جیسے عام نمازوں کے لیے ہم نیت کرتے ہیں اسی طرح سے جنازے کی نماز کے لیے نیت کریں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے زبان سے اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں۔ یاد رہے نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں، اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے، لیکن 4 تکبیرات مشہور اور معروف ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ ان 4 تکبیرات کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا یا نہیں اٹھانا 4 تکبیروں کے ساتھ۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنازے کی 4 تکبیروں میں ہاتھ کا اٹھانا ثابت ہے کہ وہ لوگ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ پہلی تکبیر کہنے کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد عام نمازوں کی طرح سینے پر ہاتھ باندھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور پست آواز میں دھیمی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ کون سی سورہ پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ جہری پڑھنا یہ بھی جائز ہے، یعنی اگر تیز آواز میں کوئی پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز سری ہو، یعنی پست آواز سے پڑھی جائے، زور سے نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ آپ ملا لیں، کوئی بھی سورت اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ رفع یدین کرنا یعنی ہاتھوں کو اٹھانا نہ اٹھانا دونوں ثابت ہے، آپ اٹھا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی اٹھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے جنازے کی نماز میں۔ اسی طرح سے دوسری تکبیر آپ کہیں گے، پہلی تکبیر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھا، اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ کوئی سورہ پڑھی، پھر اس کے بعد ایک تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، دوسری تکبیر کہنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی، تو اس درود کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ درود مکمل پڑھی جائے گی، ایسا نہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے ختم کر دیا جائے، درود جو ہے مکمل پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے تیسری تکبیر پھر کہیں گے، تیسری تکبیر کہنے کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھی جائے گی۔ کئی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں جسے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے، اس میں سے مشہور اور معروف دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، ایک لمبی دعا ہے، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی چھوٹے بچے کے جنازے کی نماز ہے تو اس کی ایک الگ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ اللہم اجعلہ لنا فرطن، اس طرح دعا پڑھنے کے لیے۔ اور اگر کسی چھوٹے بچے کا جنازہ ہے تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اللہم اجعلہ لنا فرطن وسلفا واجرا،
یہ چھوٹی سی دعا ہے، اگر چھوٹے بچے کے جنازے کی نماز ہے تو اس میں پڑھنا چاہیے۔ چوتھی تکبیر اس کے بعد کہنی چاہیے، اور چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ سلام پھیرنا چاہے آپ دونوں جانب سلام پھیر کر کے جنازے کی نماز کو ختم کریں، یا صرف دائیں جانب سلام پھیر کر کے بھی جنازے کی نماز مکمل ہو جائے گی، یعنی ایک سلام سے بھی اور دو سلام سے بھی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کے متعلق کچھ احکام میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ نماز جنازہ تمام ائمہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی، کسی گھر کا ایک آدمی پڑھ لے تو پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، محلے کا کوئی ایک آدمی پڑھ لے تو محلے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت جو ہے یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں صرف شریک ہونے والے کو اللہ کی طرف سے ایک قیراط ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک قیراط ثواب آپ جانتے ہیں ایک پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، ایک پہاڑ کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان میت کی تدفین تک موجود رہے جنازے کے ساتھ تو اسے 2 قیراط کا ثواب ملتا ہے، یعنی 2 پہاڑوں کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں 40 ایسے لوگ شریک ہو جائیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، یعنی جو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 40 لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میت کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نماز جنازہ کا اہتمام اس وقت کریں جب زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں۔ جنازے کی نماز میں اگر 40 ایسے لوگ شریک ہو گئے جو توحید پرست ہیں، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے میت کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک ساتھ اگر کئی جنازے کی نماز آپ کے سامنے ہو، کئی لوگ حاضر ہو جائیں، کئی میت آپ کے سامنے آ جائے، تو ایسی صورت میں ایک بار ہی میں سب کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ نماز جنازہ آپ پڑھیں، سب کو ایک ساتھ رکھ کر کے ایک ہی نماز جنازہ میں سب کی جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ مرد اور عورت اور بچے کا جنازہ اگر ایک ساتھ اکٹھا ہو جائے تو پہلے امام کے قریب آدمی کو کیا جائے، پھر بچے کو کیا جائے، پھر عورت کو کیا جائے، یعنی امام جہاں کھڑا ہوگا پہلے اس کے سامنے آدمی کی میت ہو، پھر اس کے بعد بچے کی میت ہو، پھر اس کے بعد عورت کی میت ہو، تو ترتیب سے رکھ کر کے ایک ساتھ ہی ان تینوں کی نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز جنازہ بلا کسی کمی اور بیشی کے میں نے جیسا کہ بتلایا 4 تکبیرات کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے کم تکبیرات پر نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آیا اور اس کی کوئی تکبیر چھوٹ گئی، تو جس طرح سے نماز میں آپ کی رکعت چھوٹ جاتی ہے اور آپ اس کو بعد میں مکمل کرتے ہیں، تو جنازے کی نماز میں اگر آپ کی کوئی تکبیر چھوٹ جائے تو آپ بعد میں اسے مکمل کر لیں۔ اگر امام سلام پھیر دے تو اس کے بعد آپ مکمل کر کے سلام پھیر دیں، آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے، سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھنا۔ اسی طرح سے نماز جنازہ میں میت کے حق میں دعا کرنا یہ جنازے کی نماز کا رکن ہے۔ ثابت شدہ دعائیں جو ہیں میت کے حق میں ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بعد میں آ رہا ہے، یعنی جنازے کی نماز ہو چکی ہے، تو بعد میں بھی وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اسلام نے اس کے لیے روا رکھا ہے، جائز رکھا ہے کہ اگر میت کی نماز جنازہ ہو گئی اور کوئی بعد میں آ رہا ہے تو وہ بعد میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، چاہے اکیلا ہو یا کئی لوگ ایک ساتھ مل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال نماز جنازہ کے بعد میت کی تدفین کا مسئلہ آتا ہے، اسے قبرستان لے کر کے جانے کا مسئلہ آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی بہت سارے لوگ شرکیہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ ایک بات اور دھیان رکھیں کہ 3 اوقات میں نماز ادا کرنے
اور مردوں کو دفن کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کون کون سے اوقات میں؟ 3 اوقات میں منع کیا۔ کون کون سے وقتوں میں؟ آپ مردوں کو دفن نہیں کر سکتے ان اوقات میں، کس کو معلوم؟ ہاں ہاں ہاں، رات میں، مغرب کے ٹائم اور زوال کے ٹائم۔ جزاک اللہ۔ اور کس کو معلوم؟ کس کو معلوم؟ ارے بھائی 3 اوقات میں نماز پڑھنا بھی منع ہے، اور جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے انہی اوقات میں میت کو دفن کرنا بھی منع ہے۔ فجر کے بعد، عصر کے بعد اور زوال کے وقت۔ جزاک اللہ۔ اور کس کو معلوم؟ بڑا مسئلہ ہے، میں کیوں پوچھ رہا ہوں کہ بڑا مسئلہ اس وجہ سے کہ نماز کا معاملہ ہے۔ آپ ان اوقات میں نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ مردے کو دفن کر سکتے ہیں۔ تو ممنوع اوقات کون سے جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کسی کو نہیں پتا؟ طلوع، زوال اور غروب۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب زوال کا وقت ہو، عین دوپہر کا وقت، اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورج جب ڈوبنے لگے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 اوقات میں نماز بھی پڑھنا منع ہے اور ساتھ ہی ساتھ مردوں کو دفن کرنا بھی منع ہے۔ دیکھیں، مردے کو دفن کرنے کے لیے جب آپ قبرستان لے کر کے جاتے ہیں جنازے کی نماز کو، تو بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے میت کو لے کر کے جاتے ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میت کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلا جا سکتا ہے، لیکن سوار اگر کوئی ہے، گاڑی پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ پہ سوار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ میت کے پیچھے ہی رہے۔ آپ قبرستان پہنچتے ہیں، میت کے لیے جو قبر کھودی جاتی ہے وہ گہری قبر ہو اور کشادہ قبر ہو، ایک دم ہموار اور صاف ستھری قبر جو ہے میت کے لیے بنانی چاہیے، اور قبر کو پختہ بنانا یہ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر قبر کی بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونٹ کے کوہان جیسی تھی، اونٹ کے کوہان جیسی تھی، اور آپ کے لیے بغلی قبر بنائی گئی تھی، اور بغلی قبر بنانا افضل ہے۔ یہاں پہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن گاؤں وغیرہ میں آپ جائیں گے تو ابھی بھی مٹی اتنی سخت اور مضبوط ہوتی ہے کہ گڑھا کھودنے کے بعد سائیڈ سے دیوار کے اندر جو ہے بغل میں اتنی جگہ بنائی جاتی ہے کہ میت کو وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے، اسے بغلی قبر کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ بغلی بنائی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغلی قبر میں دفن کیا گیا تھا، اور بغلی قبر بنانا ہی ایک میت کے لیے افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے، ان پر عمارت بنانے، قبر پر بیٹھنے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ بھی لکھنے سے منع فرمایا ہے، جیسے عام طور پر ہم اور آپ اگر قبرستان جائیں تو اس میں دیکھیں گے تاریخ وفات، تاریخ ولادت، یا کوئی اشعار یا کوئی اور چیز میت کے سرہانے پتھر پر باقاعدہ لکھ کر کے رکھا جاتا ہے، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ میت کو قبر میں جب داخل کرنا ہو تو میت کے پائتانے کی طرف سے قبر میں داخل کریں گے۔ پائتانے کی طرف سے یعنی میت کو قبر میں رکھنے کے بعد جس طرف اس کا پیر آتا ہے تو اسی طرف سے سر داخل کریں گے تو پیر جو ہے اس طرف آ جائے گا۔ تو میت کے پاؤں کی طرف سے جہاں پیر ہوتا ہے میت کا قبر میں، تو اس کا سر اس طرف سے داخل کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم اور آپ قبرستان جاتے ہوں گے تو بڑی تنگ جگہ ہوتی ہے، کبھی کبھی ممکن نہیں ہو پاتا ہے، تو اگر ممکن نہ ہو، کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، اگر مجبوری نہ ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میت کو پائتانے کی طرف سے قبر میں داخل کریں اور ساتھ ہی ساتھ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ہاں، اور ایک دعا پڑھتے ہیں نا، اور ایک دعا پڑھتے ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ یہ دعا ثابت نہیں ہے،
मिन्हा खलकनाकुम, ये दुआ साबित नहीं और इस दुआ को आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। पढ़ना क्या है आपको? बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लत रसूलिल्लाह, जो भाई ने बताया, बिस्मिल्लाहि वाला सुन्नत रसूलिल्लाह, दोनों तरह से दुआ है। तो आप ये दुआ मैयत को कब्र में दाखिल करते वक्त पढ़नी चाहिए। और मिट्टी देते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी है? बिस्मिल्लाह, खाली बिस्मिल्लाह। मिट्टी देते वक्त आप खाली बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ज़ईफ़ है। अच्छा, बवक्ते ज़रूरत एक कब्र में एक से ज़्यादा मैयतों को दफन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई वबाई बीमारी फैल गई, एक साथ कई लोगों का इंतकाल हो गया, कई लोग मर गए, तो ऐसी सूरत में हर एक के लिए अलग अलग कब्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक लंबी और कुशादा कब्र बनाई जाए और एक साथ उन सबको उस कब्र के अंदर रखने में कोई हरज और मुज़ायका नहीं है। रख देना, एक साथ कई मैयत को दफन किया जा सकता है। हज़रत हिशाम बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के रोज़, ग़ज़वा उहुद जब हुई तो बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गहरी कब्र खोदी जाए, कुशादा कब्र बनाई जाए, साफ सुथरी कब्र बनाई जाए और एक एक कब्र में दो दो तीन तीन लोगों को दफन कर दो और जिसको कुरान ज़्यादा याद हो उसे पहले कब्र में उतारो। जिसको कुरान ज़्यादा याद हो उसे कब्र में पहले उतारो। इसी तरह से कब्र में दाखिल करने के लिए जो करीब तरीन रिश्तेदार हो उन्हें चाहिए कि वो मैयत को कब्र में उतारें। आमतौर पे हर कोई दाखिल हो जाता है। आप देखेंगे मैयत औरत की है, मरने वाली औरत है, कोई भी आदमी उसको हाथ देने लग जाता है, कोई भी आदमी कब्र में उतर करके उसे कब्र में दाखिल करने लग जाता है। जबकि मैयत अगर औरत की हो तो उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मुहरिम है वही कब्र के अंदर उतरे, इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो, शरई मजबूरी तो समझ में आती बात, वरना करीब तरीन रिश्तेदार को ही मैयत को कब्र में उतारनी चाहिए, चाहे मैयत मर्द की हो या औरत की हो। जो करीब तरीन रिश्तेदार हो उन्हें उतारना चाहिए। ज़मीन से कब्र की ऊंचाई एक बालिश्त से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से कब्र में दफन करने के बाद मुर्दे की कब्र में निशानी के तौर पर आप पत्थर लगा सकते हैं, पहचान के तौर पर पत्थर लगाना दुरुस्त है, लेकिन उस पर कुछ लिखना दुरुस्त नहीं है। कब्र तैयार करने के बाद उस पर पानी छिड़कना ये भी जायज़ है, दुरुस्त है। हज़रत बिलाल इब्ने रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जब तैयार हो गई तो उस पर बाकायदा पानी छिड़का गया। लेकिन आज जो पानी छिड़कते हैं, नीयत और इरादा क्या होता है कि इसके ज़रिया से मैयत को राहत मिलेगी। वो दरख्त की टहनियाँ जो है, हरी भरी टहनियाँ, वो तोड़ करके लगाई जाती हैं कि जब तक ये टहनी सूखेगी नहीं मैयत को नुकसान नहीं होगा, ये फ़ायदा पहुंचाएगी। तो ये सारी चीज़ें खुराफात में, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये पानी जो डालना है सिर्फ कब्र को सीधा करना है या उसकी मिट्टी दब जाए, उड़ने ना पाए। अरब में जो कब्रिस्तान है, हम में से बहुत सारे लोगों ने ज़ियारत की होगी वहाँ के कब्र की, तो मिट्टी कैसी होती है, हवा के ज़रिया धूल उड़ती रहती, तो उस धूल को जमाने के लिए कब्र के ऊपर पानी डाला जाता है। अब तो लोग बड़े एहतमाम से डालते हैं, ऐसा लगता है कि बड़े सवाब का काम है, दाहिने से डालो, बाएं से डालो, 3 मरतबा डालो, 4 मरतबा डालो, पूरा ऐसा लगता है लोगों ने लिख करके रखा हो कि नहीं ऐसे ऐसे करना है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, पानी डालना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डाला ताकि मिट्टी जम जाए, खाली मिट्टी जमाने के लिए पानी डालना है, वरना अगर नहीं भी डालें तो कोई हरज नहीं है। इसी तरह से तदफीन के दौरान अगर मैयत कब्रिस्तान लेकर के जाई गई है और कुछ ऐसा हुआ कि भी कब्र तैयार नहीं है, तो आम तौर पर लोग क्या करते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके चेमेगोइयाँ शुरू कर देते हैं, दुनियावी बातें शुरू कर देते हैं, हंसी मजाक ठट्ठा शुरू कर देते हैं। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है। अगर मैयत को कब्र में उतारने में लेट हो रहा है
قبر تیار نہیں ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، تو کسی عالم دین کو بیٹھ کر کے لوگوں کو آخرت کی یاد دلانی چاہیے، آخرت کے بارے میں بتانا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک میت قبرستان لے کر کے جائی گئی، تو جب قبرستان پہنچے تو پتہ چلا قبر ابھی تیار نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں تلقین کی۔ آپ نے کہا یا اخوانی اعدوا لمثل ھذا، میرے بھائیوں اس جیسی جگہ پر آنے کے لیے پہلے سے تیاری کر لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دیر ہو رہی ہو میت کو قبر میں اتارنے پر، تو ایسی صورت میں کوئی عالم دین جو ہے لوگوں کو آخرت کی یاد دلائے، اور آخرت کی یاد دلانے کے لیے واعظ و نصیحت وہ کر سکتا ہے۔ میت دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر کے میت کے لیے دعا کرنا تاکہ اس کے سوال و جواب میں آسانی ہو، سوال و جواب میں وہ ثابت قدم رہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر مسلمان کو میت کو دفنانے کے بعد اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اس سے ابھی جو سوال ہونے والا ہے وہ اس میں ثابت قدم رہے، جواب دے لے جائے۔ سوال کیا ہونے والا ہے مرنے والے کے حق میں؟ بھائی من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، وہ یہاں سے مر کے گیا، قبر میں زندہ ہو گیا، اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے، قبر میں اٹھا کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے باقاعدہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے بھائی تمہارا بھی موقع آئے گا، تمہاری بھی باری آئے گی۔ آج اگر تم کسی کے لیے کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہو تو کل تمہارے لیے کھڑے ہو کر کے لوگ دعا کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے مرنے کے بعد میت کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی ایک بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے حق میں دعا کریں تاکہ حساب و کتاب میں آسانی ہو جائے، اور مرنے والے کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہی ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا کر دیں تاکہ اس کے سوال و جواب میں آسانی ہو جائے، کیونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، اسے اگر کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے تو دعا ہے، دعا کے ذریعہ اسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اچھا، دفن کرتے وقت بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میت کی تدفین تک گھر والوں کو کھانا نہ کھانا، جب تک میت دفن نہیں ہو جاتی لوگ کھانا نہیں کھاتے، سوگ مناتے ہیں کہ میت ہے کیسے کھانا کھائیں، ضرورت ہے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ میت ہے گھر میں کیسے کھانا کھائیں، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے دفن کرتے وقت میت کے سرہانے، بہت سارے لوگ آرام کے لیے تکیہ وکیہ رکھتے ہیں یا کچھ اور چیزیں رکھ دیتے ہیں، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ میت کے سرہانے لوگ شجرہ لکھ کر کے رکھتے ہیں، باقاعدہ پورا سلسلہ نسب لکھ کر کے رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے یہ محفوظ رہے گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے میت پر دفن کے وقت بہت سارے لوگ گلاب کا پانی لے کر کے جاتے ہیں، میت کے قبر پر چھڑکتے ہیں یا اس کے بدن پر چھڑکتے ہیں، یہ بھی اگر عقیدے کے مطابق ہے تو جائز اور درست نہیں ہے۔ میت کے سرہانے عہد نامہ رکھنا، کلمہ طیبہ یا قرآنی آیات لکھ کر کے رکھنا، یہ بھی ثابت اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے میت کو دفن کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، معوذتین پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، بہت ساری سورتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے میت کے سر کی طرف کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنا، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبر کھود لیتے ہیں، یعنی میں یہاں دفن کیا جاؤں گا تو اپنے مرنے سے پہلے یہ قبر کھود کر کے تیار رکھتے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا تو یہاں مجھے دفن کر دینا، تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے قبر پر کھڑے ہو کر کے اذان دینا، بہت سارے لوگ دیتے ہیں، یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ دفن کرنے کے فوراً بعد صدقہ و خیرات کرنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے قبر پر پھول چڑھانا، مالا چڑھانا، بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں، وہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے قبر میں دفن کرنے کے بعد دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کی نیت سے بار بار قبرستان جانا چاہیے، قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب مجھے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے، تو تم لوگ بھی قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اس لیے کہ قبرستان جب تم جاؤ گے تو تمہیں اپنی موت کی یاد آئے گی۔ اسی طرح سے عورتیں بسا اوقات کبھی کبھار اگر وہ قبرستان جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والی عورتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہو جو کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی۔ ہاں کبھی کبھار زندگی میں چلی گئی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ قبرستان جا کر کے آہو بکا نہ کریں۔ زیارت قبور کے وقت جب بھی آپ قبرستان جاتے ہیں اہل قبور کو سلام کرنا چاہیے، قبر والوں کو سلام کرنا چاہیے، اس کے بعد دعا کرنا چاہیے، ان کے حق میں استغفار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، کس کو یاد ہے دعا؟ بڑی اہم دعا آپ نے سکھلائی، کس کو یاد ہے؟ پڑھے۔ اور کس کو یاد ہے؟ ہاں سلام کرنا ہے قبرستان میں داخل ہوتے ہو۔ جی جزاک اللہ۔ دو تین باتیں ہیں، میں ختم کرتا ہوں اپنی بات۔ دعائیں کرنی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یعنی ایک مسلمان جب قبرستان داخل ہوتا ہے تو قبر والوں کو سلام کرتا ہے کہ اے اس گھر کے مسلمان مومنوں اور مسلمان باسیوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم انشاءاللہ تم سے ملاقات کرنے والے ہیں جلد، تم ہم سے پہلے آگے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ تو یہ سلام باقاعدہ مردوں تک پہنچایا جاتا۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، مرنے کے بعد مردہ بولتا بھی ہے، مردہ جاگتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ کسی درس میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بتلاؤں گا کہ مرنے کے بعد کس طرح سے ایک مردہ بولتا ہے، چلتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے قبرستان کے اندر، یا عذاب سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی سلام سے مردے کو راحت پہنچتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ موت کی یاد آتی ہے۔ کافر یا مشرک کی قبر پر دعا کرنا بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کتنی بھی دعا کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ دعا کریں تبھی آپ کی دعا کسی مشرک یا منافق کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک اہم مسئلہ ہے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا، قبر پر دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا یہ جائز ہے۔ بقیع الغرقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مردوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی۔ ہاں اجتماعی دعا ثابت نہیں کہ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کے کہے اے اللہ اس مردے کو بخش دے اور سب ساتھ میں کہیں آمین، پھر وہ کوئی دعا کرے لوگ کہیں آمین، نہیں۔ اپنے اپنے طور پر آپ ہاتھ اٹھا کر کے میت کے حق میں دعائیں مغفرت کریں اور اس دعا کو نہ بھولیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ اہم دعا کون سی دعا؟ کون سی؟ اللہم اغفر لہ، ہاں اللہم اغفر لہ وثبتہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس کے سوال و جواب میں اسے ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا ضرور پڑھیں، اس کے علاوہ جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں۔ عربی میں نہیں یاد ہے اپنی زبان میں مردے کے حق میں مانگے، لیکن ضرور مانگے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے۔ ایک ساتھ سب کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں کہ ایک آدمی مانگے اور سب آمین کہتے رہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنا افضل ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ ویسے تو کہیں بھی کھڑے ہو کر کے مانگ لیں، لیکن قبلے کی طرف منہ کر کے دعا پڑھنا، دعا مانگنا یہ افضل ہے۔ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگی تھی۔ قبرستان یا کسی مزار پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا منع ہے اور نماز پڑھنا بھی منع ہے، قبرستان یا کسی قبر پر۔ آپ دیکھیں گے قبرستان میں کئی لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہم لوگ آتے بھی رہتے ہیں اور جیب سے نکال کر کے دیتے رہتے ہیں، بہت اچھا پڑھتا ہے۔ حالانکہ قبرستان پر قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا یا کسی قبر پر یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے زیارت کے لیے بہت ساری بدعات کی جاتی، مثال کے طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کا دن جو ہے زیارت کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جمعرات کے دن قبرستان بھرے ہوتے ہیں،
تو لوگ جمعرات کو دن کثرت کے ساتھ جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ جمعہ کا دن خاص کرتے ہیں، بڑا اچھا دن ہے، اس دن چل کر کے اپنے والدین کے حق میں دعا مانگتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، بدعت ہے. اسی طرح سے یوم عاشورہ پر محرم میں لوگ کثرت کے ساتھ جاتے ہیں. شعبان میں وہ کون سی تاریخ ہے؟ 15 شعبان کو لوگ جاتے ہیں. تو یہ سب بدعات میں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. شب برات کہتے ہیں اس کو، شب برات، حالانکہ وہ شب برات نہیں ہے، برات والی رات، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات کو بہت سارے لوگوں کو گناہوں سے، جہنم سے بری کرتا ہے، وہ چیز غلط ہے. اسی طرح سے قبر پر بہت سارے لوگ اگر بتی وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور درست. بہت ساری باتیں ہیں، وقت زیادہ ہوا. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں 3 بڑے اہم موڑ آتے ہیں. ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے، ایک جب اس کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ایک جب وہ مرتا ہے. اور یہ تینوں وقت اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں نے ان تینوں وقتوں میں اتنے رسم و رواج بنا لیے ہیں جو سنت کے بالکل ہی خلاف. پیدا ہوتا ہے تب بھی دیکھو کیا سے کیا کیا جاتا ہے، کتنی رسمیں منائی جاتی ہیں. نکاح ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، اس وقت بھی بڑی رسمیں ہوتی ہیں. آدمی مرتا ہے اس وقت بھی انسان نہیں چھوڑتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی 40واں 30واں 20واں اور 10واں 40 پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، اور رو رو کر کے آہو بکا کر کے مرنے والے کو حیران ہی کرتے رہتے ہیں. یعنی سنت پر عمل نہیں ہو پاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ضرور لیں. یہ ہماری روزمرہ کے ایسے حالات ہیں جو ہوتے ہی رہتے ہیں، آئے نہ آئے دن ہمیں اور آپ کو اس سے سابقہ پڑتا رہتا ہے. ہمیں اس کی تعلیم لینی چاہیے. وقت بہت زیادہ ہوا، اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق ہی اپنے مردوں کو دفن کرنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں میت کی نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ ان کے تدفین کے وقت تک شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں 2 قیراط ثواب مل سکے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت کا جانا محرم کے ساتھ ہے کہ اکیلے جا سکتے؟ عورت کسی بھی سفر میں نکلے گی تو محرم کے ساتھ ہی نکلے گی. بغیر محرم کے اسے گھر سے باہر نکلنا جائز اور درست نہیں ہے.